الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیول پلینگ فیلڈ، دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا، اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے۔ آزاد امیدوار حکومت بنا سکتے ہیں تو بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی پریس کانفرنس، کہا ہم اپنی بات پر قائم ہیں، نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات بھی مسترد کر دیے، بولے 10 سے 12% نتائج پر پروپیگنڈا شروع کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا پنجاب میں بھی ہمیں اکثریت حاصل ہے۔ سپیریئر سپورٹس اینڈ کلچرل فیسٹیول 2024 کا میلہ عروج پر چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے افتتاح کیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی ہمراہ تھیں۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق بھی شریک ہوئے۔ پرو ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین کی بھی شرکت۔ کلچرل فیسٹیول میں چاروں صوبوں کی نمائندگی، مارچ پاسٹ کیا گیا۔ طلباء کے گروپوں کا روایتی انداز میں رقص۔ چیزیں سکھا سکتے ہیں جو شاید کلاس روم میں نہیں سکھا سکتے۔ ہم آپ کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کی طرح روندی نہیں مارنی۔ ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ اپنی ہار کو برداشت کرنا ہے۔ ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ ہار سے سیکھ کر پھر کھڑے ہونے۔ ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ جیتنے کے بعد ہارنے والوں کو ساتھ لے کر کیسے چلنے۔ If you think you can, yes you can. جو لوگ کہیں گے نا وہ جو سوچیں گے ملے گا انشاءاللہ۔ If you think you can, yes you can. If you think you can, yes you can. اور if you think you can't, yes you can't. سپیریئر یونیورسٹی نے تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ لیڈ کیا ہے۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیوں، لٹریچر اور ادب کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ یونیورسٹی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی طلباء کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ اگر آپ لیڈرشپ سکھانا چاہتے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ سکھانا چاہتے ہیں، ٹیم ورک سکھانا چاہتے ہیں، وہ ایسی ایکٹیویٹیز کے بغیر نہیں سکھائی جا سکتی، اور اٹ ہیز ٹو بی اے لرننگ بیونڈ کلاس روم۔ تو آج کا جو اسپورٹس اور کلچر فیسٹیول ہے یہ ایک بڑا خوبصورت مظاہرہ ہے ٹیم ورک کا، لیڈرشپ کا، آرگنائزنگ، کنٹرول، کس طرح سے جو ہے وہ ٹیموں نے، یوتھ نے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے جیت کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اور ایکچولی یہ سکھاتا ہے کہ ہمت، جذبہ اور جنون کیا ہے۔ تو سپورٹس کے بغیر جو ہے وہ ہمت، جذبہ، جنون ہم لوگ اپنی یوتھ میں انکلکیٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو آنا چاہیے کہ گر کے ہم لوگوں نے کھڑا کیسے ہونا ہے، اور کیسے اپنی جیت کو نہ صرف سیلیبریٹ کرنا ہے بلکہ ہار کے ساتھ جو ہے وہ کیسے اس کو امبریس کر کے دوسروں کو چیئر اپ کرنا ہے۔ تو یہ بہت اچھی خوبصورت ایکٹیویٹی ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے جو ہم لوگ اسکل بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، جو کریکٹر بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، اس کے تھرو بہت اچھے طریقے سے آپ نوجوانوں کی کردار سازی میں کھیلوں کی بہت اہمیت ہے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا کہنا ہے کہ طلباء کو غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ملک کے لیے مفید شہری بنایا جا سکتا ہے۔ قومی ثقافت نوجوانوں کی شمولیت سے اجاگر ہوتی ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ صرف پڑھائی میں بہت آگے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی بہت زیادہ آگے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ جہاں تک اس ایونٹ کی بات ہے، جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے، بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کیسے کھیلنا کیسے، اور کھیل کے جیت اور ہار جو ہے وہ دونوں پارٹ آف دا لائف ہے، اور ہارنے کے بعد دوبارہ کھڑا کیسے ہونا ہے اور نمبر 1 کیسے بننا ہے۔ تو یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے
اس کو سکھانے کے لیے اور ایک صبر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپس میں پیار محبت سکھانے کے لیے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کلچرل ڈے میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر چودھری عبدالخالق کا کہنا ہے آج ہم کلچرل ڈے بھی منا رہے ہیں، جس سے طلبہ کو اپنی ثقافت قریب سے جاننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس میں کلچر اسپورٹ دونوں کو ملایا گیا ہے اور یہ ہونا چاہیے، کلچر اسپورٹس کو الگ الگ نہیں کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ ملانا چاہیے، اور آج کا یہ ایونٹ ہے دونوں کو کمبائن کر رہا ہے، تو میرے خیال سے یونیورسٹی نے بہت اچھا کام کیا اس معاملے میں۔ اسپورٹ چل رہا ہے اسپورٹس، آج تو کلوزنگ سیریمنی ہے، نصابی سرگرمیاں کمپلیٹ نہیں ہو جب تک اس قسم کی تقریبات بھی نہ ہوں، اسپورٹس کلچر ایونٹس ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ نصابی سرگرمیاں کھیلوں کے بغیر ادھوری ہیں۔ پرو ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نظام الدین کہتے ہیں آج فیسٹیول میں کلچر اور سپورٹس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ کلچرل فیسٹیول میں تمام صوبوں کی ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کلچرل ایکٹیویٹیز آپ کو انکلوزیوٹی سکھاتی ہے، مرد اور عورت دونوں کی پارٹیسپیشن کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، ڈائیورسٹی سکھاتی ہے، ہیریٹیج کو آپ فروغ دیتے ہیں، ٹریڈیشنز، آپ اپنے کلچرل ڈریسز، کلچرل ڈانسز، اپنے بلیفز اس کو شو کیس کرتے ہیں دنیا کے سامنے، آپ اپنی ہسٹری اور کریٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان کے فروغ کے لیے اس طرح کی تقریبات ضروری ہیں۔ چیئرمین پی ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا خطاب، کہا نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں طلبہ کی تعلیم و تربیت کا لازمی حصہ ہے۔ وائس چیئرمین ایچ ای سی محمود سلیم نے کہا تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ ہم ایک اچھا ایونٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور سپورٹس ویسے بھی بہت ضروری ہیں طلباء کی جو شخصیت کی تعمیر کے لیے، تو ہم بڑا اچھا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایونٹ۔ نوجوان ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہیں اور یہ رنگ تو ان کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ غیر نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں کیونکہ ہمیں ایک اچھی شخصیت چاہیے، اچھے شہری چاہیے ملک کو، تو جہاں کتابی علم کے ساتھ ساتھ شخصیت کی تعمیر بہت ضروری ہے اور اس میں ہم نصابی یا غیر نصابی سرگرمیاں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ سب کو اس میں اچھے سے آگے بڑھنا چاہیے، تعلیم کے ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں اور غیر نصابی۔ سپیریئر سپورٹس اینڈ کلچرل میلہ جاری، طلباء کی جانب سے کھانے پینے اور مختلف اشیاء کے سٹالز لگائے گئے۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے سٹالز کا جائزہ لیا۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان بھی ہمراہ تھی۔ اس طرح کے جو فیسٹیول ہیں یہ اسٹوڈنٹس کی جو ذہنی استعداد ہے اس کو جلا دیتے ہیں اور اب ان کے اندر ایک اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے جو کہ آج کل بڑی ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے اندر پیدا ہونا۔ تو یہ اب ہم پھر فوڈ بھی انجوائے کرتے ہیں، اپنا اسپورٹس بھی انجوائے کرتے ہیں، تو بڑا اچھا فیسٹیول یہ ہے۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ جتنا خاص طور پر جو اس کے سارے جو اس کو جو ہیں مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اس کے اوپر اور بڑی اس میں ایک پرفیکشن نظر آتی ہے۔ اسپورٹس میں بھی، فوڈ میں بھی بڑا ایک ڈیلیشیس فوڈ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں، تو ایک زبردست ایونٹ ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی نے بہت اچھا ایونٹ منعقد کرایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ماجد ظہور کی لاہورنگ سے خصوصی گفتگو، کہا کامیاب فیسٹیول کرانے پر سپیریئر انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سپیریئر میلہ بہترین ایونٹ ہے۔ طلباء نے سپیریئر ایونٹ کو خوب سراہا، کہا کھیل اور تعلیم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحت مند معاشرے میں تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے، بیکاز سپیریئر یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اسپورٹس کلچر گالا جو ہے یہ ارینج کرایا ہے، اور جو ہمارا تھیم ہے اور جو ہے وہ پشتو کلچر ہے جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ہر سال ایسا خوبصورت میلہ سجاتی ہے جو کہ تمام پرائیویٹ سیٹ اپس میں سب سے ایک اعلیٰ مثال ہے اس چیز کی کہ ہم ایک اسپورٹس میلہ ارینج کرتے ہیں جس میں ہر طرح کے کلچر، جس میں 20 سے 25 کلچرز ہم ان کو رنگ و رنگ پیش کرتے ہیں، اور یہ کلچر ایک بہت بہترین ایک ذریعہ ہے پاکستان کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا۔
सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद। रस्साकशी मुकाबलों में सबा हाउस ने मैदान मार लिया। बॉयज़ रस्साकशी मुकाबलों में जुबैर हाउस ने फतह समेटी। ख़वातीन की 100 मीटर चाटी रेस चंदा हाउस ने अपने नाम की। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में सकाफत के रंग नुमाया। हबीबा हाउस की शानदार एंट्री। मार्च पास्ट पंजाबी कल्चर पेश किया। पंजाबी भंगड़े ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में पश्तून कल्चर के रंग बिखर गए। हीरा हाउस ने पश्तून कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने रिवायती रक्स पेश किया। तलबा ने पठान कल्चर के खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन किए। कैलाश कल्चर खूबसूरती की अलामत। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में सायरा हाउस की जानिब से कैलाश कल्चर की नुमाइंदगी। तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में कैलाशी कल्चर पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल की रौनक के अरूज पर हर सू सकाफती रंगों की बहार आ गई। चंदा हाउस ने बलोच कल्चर पेश किया। तलबा ने सुर्ख रंग के खूबसूरत लिबास पहनकर रिवायती रक्स पेश किया। हवा में गुब्बारे भी छोड़े गए। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में बिखरे सिंधी सकाफत के रंग। तैयबा हाउस की ऊंटों के साथ कल्चरल फेस्टिवल में शानदार एंट्री। तैयबा और अली हाउस ने सिंधी कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने खूबसूरत अंदाज में रक्स भी पेश किया। मेरा देश मेरी पहचान बल्तिस्तान बल्तिस्तान। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में रुहेल हाउस की जानिब से बल्तिस्तान कल्चर की नुमाइंदगी। तलबा ने बल्तिस्तानी रक्स पेश करके इवेंट को 4 चांद लगा दिए। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप और चेयरमैन PHEC को बल्तिस्तानी टोपी भी पहनाई गई। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में जुबैर हाउस ने सूफी कल्चर पेश किया। तलबा की जानिब से कलंदरी धमाल। दूसरी जानिब अकील हाउस के पंजाबी गबरू ने रक्स पेश किया। तलबा ने मौला जट और नूनी नत का कैरेक्टर भी पेश किया। सुपीरियर कल्चरल फेस्टिवल में अरबी सकाफत के रंगों की बहार। रेहान हाउस ने अरबी कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा की जानिब से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मार्च पास्ट। तलबा ने खूबसूरत अरबी लिबास पहनकर रक्स भी पेश किया। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मेला जारी। नासिर हाउस ने पख्तून कल्चर पेश किया। तलबा की जानिब से तलवारों को हाथ में थामे शानदार रक्स का मुजाहिरा किया गया। दूसरी जानिब जलीस हाउस ने तुर्किश कल्चर की नुमाइंदगी की। तलबा ने रिवायती रक्स भी पेश किया। सियासत में लम्हा बालम्हा बदलती सूरत हाल और इत्तेहाद। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार किस जमात में जम होंगे? जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का दूसरी बार राबता के लिए 3 नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई। मुल्क के बड़े और सबसे महंगे इलेक्शंस। हुकूमत और उम्मीदवारों ने 56 अरब रुपए इंतखाबात पर फूंक डाले। हुकूमत ने इलेक्शंस के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को 50 अरब रुपए की रकम दी। इलेक्शन कमीशन को कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से ज़र जमानत की मद में 67 करोड़ रुपए वसूल हुए। बाकी रकम उम्मीदवारों ने झोंक दी। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी जा सकती है। बिजली सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ का मजीद बोझ डालने की तैयारियां। अक्टूबर तक दिसंबर 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। नेपरा अथॉरिटी की दरख्वास्त की समाअत कल करेगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। निगरान पंजाब हुकूमत ने किरायों में 5 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। मेट्रो बस मुल्तान के किराए में भी 5 रुपये का इजाफा कर दिया। फीडर बसों के किराए भी 5 रुपये बढ़ा दिए गए।
52 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की जमीन महकमा दाखिला पंजाब के नाम पर मुंतकिल कर दी गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। महकमा औकाफ की जमीन पर 3 और महकमा जंगलात की अराजी पर 2 पुलिस स्टेशन कायम हैं। ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने वालों के लिए अच्छी खबर। फेल ड्राइवर अब 42 की बजाय 15 रोज में दोबारा टेस्ट दे सकेगा। पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी। खियाबाने फिरदौसी जोहर टाउन पर सीवरेज लाइन की खस्ता हाल। शौक चौक से शौकत खानम अस्पताल तक सड़क आए रोज बैठने लगी। आए रोज हादसात मामूल बन गए। वासा ने वज़ीर आला पंजाब को सीवरेज लाइन तब्दील करने के मंसूबे की समरी अरसाल कर दी। डिफेंस ए में खातून का इमारत से मुबैना छलांग लगाने का मामला में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के बेटे की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मकतूला हलीमा को हम्माद ने 13वें फ्लोर से धक्का देकर कत्ल किया। मकतूला मोहम्मद हम्माद के साथ निजी फ्लैट पर ठहरी हुई थी। बादामी बाग आबादी बड़े हादसे से बच गई। ट्रेन ड्राइवर की गफलत से बादामी बाग फाटक माल गाड़ी पटरी से उतर गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। सिविल लाइन्स और कैंट डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया। सरबराह लाहौर पुलिस की ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने की हिदायत। CCPO लाहौर का इश्तिहारियों से रिकवरी यकीनी बनाने का हुक्म। सानिहा फैसल चौक के पुलिस शोहदा की 7वीं बरसी। पंजाब पुलिस का बहादुर शहीदों को सलाम। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, यौम शोहदा चेरिंग क्रॉस के बहादुर शहीदों से तजदीद अहद का दिन है। DIG अहमद मुबीन, SSP जाहिद गोंदल समेत 7 ऑफिसर और अहलकारों ने शहादत का रुतबा हासिल किया। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। CCPO लाहौर ने कहा, तमाम शुहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। CTO लाहौर का सानिहा मॉल रोड के शोहदा को सलाम। अमारा अथर ने कहा, फख्र है ऐसी फोर्स का हिस्सा हूँ जिसने मुल्क और कौम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। पंजाब पुलिस के स्पोर्ट्समैन की एक और कामयाबी। मोहम्मद जावेद ने 14वां सैयद मंसूर हुसैन मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया। ट्रॉफी जीतने के बाद मोहम्मद जावेद की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। DIG लॉजिस्टिक अतहर इस्माइल का मोहम्मद जावेद को तारीफी सनद देने का ऐलान।